گرامی قدر، پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا علی جیسا امام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا علی جیسا امام ہے۔ اور دنیا والے آج تک علی جیسی عظیم ہستی کے مقابلے میں کوئی لے کر نہ آ سکے، بلکہ جملہ اس طرح کہوں کہ جب ہم نے کہا یا علی مدد تو دنیا والے سوچتے رہے کہ علی کے مقابلے میں کس کو لے کر آئیں۔ جب کوئی بندہ نہ ملا تو اللہ کو لے کر کے آئے، کہنے لگے، یہ کہتے ہیں یا علی مدد، سامنے دیوار پر لکھ دیا یا اللہ مدد۔ تو دنیا والوں کو پتہ ہونا چاہیے علی کے مقابلے میں جب کوئی انسان نہ ملا تو دنیا والے اللہ کو لے کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا غور سے، خدا کی قسم آج اہل سنت علماء، بڑے اچھے علماء جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اہل بیت کی عظمت، مولا علی کی شان جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، جیسے مفتی فضل ہمدرد ہے، علامہ یاسین قادری ہے، تو جو بھی اہل بیت کی عظمت بیان کرنے لگ جاتا ہے، علی کی عظمت بیان کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ بدبخت لوگ ان کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ عالم شیعہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کی عظمت بیان کر رہا ہے، مولا علی کے قصائد بیان کر رہا ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے۔ مگر سلیم صابری اس سے اور اونچا جملہ کہنا چاہتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اگر دنیا میں کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جو ہے وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اہل سنت ہو، شیعت سے اس کا تعلق نہ ہو، وہ اہل بیت کی عظمت بیان کرے، مولا علی کی فضیلت بیان کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ تو اب مسلمانوں سے میرا ایک اہم سوال ہے کہ سب سے بڑی کتاب ہے ہم مسلمانوں کی قرآن پاک، سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں تمام علماء اہل سنت بھی اہل تشیع بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس عظیم ہستی کی فضیلت میں سب سے زیادہ آیتیں آئی ہیں وہ کوئی اور عظیم ہستی نہیں ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب مسلمان جو ہے وہ قرآن کا اگر انکار کرتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے تو مسلمان مجھے بتا اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا اللہ بھی شیعہ ہو گیا ہے؟ اللہ جو عظمت بیان کر رہا ہے میرے مولا علی کی، تو کیا اللہ بھی شیعہ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ 300 سے زیادہ آیات ہیں جو میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا، اگر ہم علی کا تقوی دیکھیں تو علی کے تقوی کے مقابلے میں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر علی کا زہد دیکھیں، علی کی سخاوت دیکھیں، علی کی شجاعت دیکھیں، علی کا علم دیکھیں، علی کا حلم دیکھیں، علی کی سیرت دیکھیں، علی کی صورت دیکھیں، تو علی جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ فرمایا اپنی مجالس اور محافل کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں؟ فرمایا علی کا ذکر میں محمد کا ذکر ہے، محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عام بولنے والا بیان کر رہا ہے نہیں،
وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی زبان مبارک کو جنبش نہیں دیتا، حرکت نہیں دیتا جب تک اللہ کی وحی نہ آئے، اللہ کا حکم نہ آئے۔ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی مجالس اور محافل کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ اس لیے عزیزان گرامی ہم شیعوں پر یہ فتوے لگتے ہیں کہ شیعہ نبی نبی کم کرتے ہیں، علی علی زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم علی علی نہیں کہتے، مگر ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں جہاں ہم نبی نبی علی علی کہتے ہیں وہاں ہم نبی نبی بھی کہتے ہیں۔ جہاں علی کے قصیدے پڑھتے ہیں وہاں نبی کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، نبی کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گلی کوچوں میں جو ہے وہ علی علی اس لیے کرتے ہیں، دنیا والوں کو ہم بتاتے ہیں۔ علی فرماتے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں جس کا غلام اتنی عظمت کا مالک ہے اس کا آقا کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ جس کی عظمت اتنی ہے کہ جس کا غلام اتنی عظمت کا مالک ہے اس علی کا آقا کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ چلو آپ نے توجہ کی تو جملہ بدل دیتا ہوں، جس کا دروازہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے وہ شہر کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ جس کا وسیع اتنی عظمت کا مالک ہے اس وسیع کا رسول کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ بلند آواز سے درود تلاوت فرما دیں۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا میں چاہتا ہوں آپ کا وقت جو ہے وہ بچاؤں۔ آج جس عظیم ہستی کی ولادت اور باسعادت کا دن گزرا ہے وہ ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ کون علی؟ جس کی مادر گرامی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، جس کے والد کا نام ہے حضرت عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ محسن اسلام حضرت ابو طالب، حضرت عمران، اللہ اکبر۔ وقت ہوتا تو میں حضرت ابو طالب کے اوپر چند جملے پڑھتا۔ بہرحال عزیزان گرامی حضرت مریم کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن میں مریم نام کی سورت ہے، یعنی وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت مریم افضل ہیں یا حضرت فاطمہ بنت اسد، یا سوال یوں کیا گیا حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارا تقابل بعد میں کرنا، پہلے فاطمہ بنت اسد اور حضرت مریم کے درمیان دیکھو کہ حضرت مریم بھی جو ہے وہ اللہ کے گھر میں رہتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہونے لگی، ولادت ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا مریم فخرجی، یہاں سے چلی جا، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے۔ مگر عزیزان گرامی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب فاطمہ بنت اسد علی کی مادر گرامی گئی ہے نا، اور طواف کرتے ہوئے بی بی نے محسوس کیا میرے شکم کے اندر جو بچہ ہے اس کی ولادت قریب ہے، بلا تشبیہ واپس جانے لگی کہ قدرت کی آواز آئی یا فاطمہ ارجعی الی ھذا المقام، اے مریم جا نہیں، واپس پلٹا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ مالک تو نے پہلے بھی ایک بیوی کو کہا تھا یہاں سے چلی جا، تو اس سے پہلے کہ مجھے روکا جائے تو قدرت کی آواز آئی فاطمہ اپنا مقام پہچان، اپنی منزل پہچان، وہ عیسیٰ کی ماں تھی، تو حیدر قرار کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، تو علی کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا تشبیہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے دونوں ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھے اور دعا مانگی، اے پالنے والے، میں فاطمہ بنت اسد علی کی مادر گرامی ابو طالب کی زوجہ آپ کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔
اللہ کو کہہ رہی ہیں مالک میں آپ کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، آپ نے جو نبی اور پیغمبر اور رسول بھیجے ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، جو آپ نے صحیفے اور کتابیں بھیجی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، جو میرے شکم کے اندر بچہ ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ تجھے اس مشکل کشا، اس بچے کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر۔ ابھی فاطمہ بنت اسد کی دعا ختم نہ ہوئی، مشکل کٹی، دیوار پھٹی۔ اللہ اکبر، مشکل کٹی، دیوار پھٹی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی، آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار ہی پھٹ گئی۔ اللہ، ایسا پھولا خوشی سے کہ دیوار ہی پھٹ گئی۔ اور فاطمہ بنت اسد کے لیے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہو گئی۔ 12 اور 13 رجب کی درمیانی شب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی، اور جب مشکل کٹی، دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد اندر گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک یعنی 13، 14 اور 15 رجب فاطمہ بنت اسد علی کی مادر گرامی علی اور علی کی والدہ 3 دن اس خانہ کعبہ کے اندر رہیں، یعنی اللہ کے مہمان رہے۔ توجہ میری جانب کیجیے گا، بس میں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں۔ اللہ کے مہمان رہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کا فطرت ہے، بچے کی پیدائش ہر ایک کے گھر میں ہوئی ہے۔ دنیا میں ہر آنے والا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے، روتا ہے، کچھ کھاتا ہے، مگر علی نے نہ آنکھیں کھولیں، نہ کچھ کھایا، نہ رویا۔ تو فاطمہ بنت اسد پریشان تھیں کہ آخر بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، رو نہیں رہا، اور کچھ کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، یعنی دودھ بھی نہیں پی رہا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں کہ جب 3 دن کے بعد اللہ کے نبی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پہنچے اور آپ نے اپنی چچی کو سلام کیا اور کہا چچی پریشان کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ بچہ جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یہ بچہ دنیا میں تو آ گیا ہے مگر آنکھیں نہیں کھول رہا، میں پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچی علی کو میرے حوالے کرو، تو دست نبوت پر جب امامت آئی نا، ایک مرتبہ علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی تو نے اپنی ماں کو پریشان کیوں کیا؟ پہلے ہی آنکھیں کھول دیتے۔ کہا یا رسول اللہ، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، میں علی یہ چاہتا تھا جب بھی آنکھیں کھولوں دیدار مصطفیٰ کروں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی آنکھیں کھولوں اپنے نبی کا دیدار کروں، اپنے آقا کا دیدار کروں۔ آج دنیا والے غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک خدا بنا دیتے ہیں علی کو۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو ہے وہ میرے نبی کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اللہ کے بعد وہ کسی کا مقام، وہ منزل، وہ مرتبہ، وہ شرف کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور پھر میرے نبی کے بعد اللہ نے جو علی کو عظمت عطا کی ہے وہ پھر کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کی شان میں قرآن میں اللہ جو ہے وہ 300 سے زائد جو ہے وہ آیاتیں نازل فرمائے، ان کی عظمت کے کیا کہنے عزیزان گرامی۔ اور پھر میرے نبی نے جو ہے وہ پرورش کی ہے میرے مولا علی کی، تو زہد میں، تقوی میں جو ہے وہ علی اپنی مثال آپ ہے، علی اپنی نظیر آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں کون کون سی فضیلت آپ کو بیان کروں ان چند محدود جو ہے وہ منٹوں میں، اور اختتام کی جانب ہمارا جشن ہے۔ بس 2 جملے عظمت کے سنے اور آپ کی ذہنتوں کو تمام کروں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا امام اتنی عظمتوں کا مالک ہے۔
آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا آقا ایسا، آپ کا ہادی ایسا، آپ کا لیڈر ایسا، آپ کا پیشوا ایسا، آپ کا امام ایسا۔ خدا کی قسم دنیا والے کسی منصب پہ پہنچ کر اسی منصب کا سہارا لے کر کہتے ہیں ہم وہ ہیں، ہمارے پاس فلاں منصب ہے۔ خدا کی قسم علی منصب پہ ناز نہیں کرتا بلکہ منصب علی پر ناز کرتا ہے۔ جاگنا خدا را، علی منصب پہ ناز نہیں کرتا بلکہ منصب علی پر ناز کرتا ہے۔ اور یہ آپ کو قرنین سے سنتے رہتے ہیں کہ علی قیامت کے دن کہیں گے کہ میں وہ ہوں جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ علی فخر کریں گے، بلکہ سلیم صابری کا عقیدہ تو یہ ہے اگر قیامت کے دن کوئی زمین کا حصہ ہوگا، کوئی زمین کا ٹکڑا ہوگا تو وہ فقط اور فقط بیت اللہ کا وہ حصہ ہوگا جو قیامت کے دن فخر سے کہے گا میں وہ ہوں جس کے اندر علی پیدا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر تلوار، اللہ اکبر۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں موجود ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایک اثر ہے ان بچوں کے اندر۔ کون سا اثر؟ چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی حدیث سنیے گا، امام فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر لامہ، فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل میں ہم 14 کی محبت کی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے، فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں وہ جا کر ایک کام کرے۔ مولا کون سا کام؟ فرمایا فلیشکر لامہ، وہ جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، کہے اماں تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تو نے مجھے حلال کا پیدا کیا ہے، آج میں مجلس میں علی علی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی یقین جانیے گا کائنات میں یہ جملہ میں کہہ سکتا ہوں، چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو امام اور ہادی عطا کیے ہیں اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ آپ وہ ہیں جو اپنے اماموں کی ولادت مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور وہ دن بھی مناتے ہیں جب ان کا یوم شہادت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے پیر کی ولادت بھی مناتے ہوں اور ان کا یوم شہادت بھی مناتے ہوں۔ ہمارے ایک بچے کو یاد ہے کہ مولا علی کی ولادت کب ہے تو فوراً بچہ جواب دیتا ہے 13 رجب کو۔ کہاں ولادت ہوئی تھی؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ میں۔ اللہ اکبر، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ ان سے پوچھیں تو کتنی عظمتوں کا مالک ہے؟ بلند آواز سے درود تلاوت فرما دیں۔ بس آپ تھکے ہیں تو میں بھی آہستہ تھک ہی گیا ہوں۔ بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی بندے لاپرواہی سے جشن سن رہے ہیں، تو خدا را لاپرواہی نہیں کرے۔ 4-5 منٹ ہے، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ ایسا امام جس کا جو ہے وہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایسا امام جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ اکبر، ایسا امام جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ دنیا میں ہے کوئی کسی کا ایسا امام جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اتنی فضائل عطا کیے ہیں، اگر کوئی بندہ علی کی فضیلت کو بیان کرے تو اللہ اس کی زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر علی کی فضیلت کو سنے تو اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، علی کی فضیلت کو نگاہوں سے دیکھے تو اللہ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی علی کے فضائل کو لکھے تو اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایسا ہادی، ایسا لیڈر، ایسا پیشوا، ایسا امام۔ بس آپ کی ذہنوں کو میں نے تمام کیا۔ علی وہ عظیم ہستی ہے کائنات میں، توجہ میری جانب کیجیے گا، جو الف سے امیر المومنین ہے، با سے باب العلوم ہے، تاج علی تاج اوصیاء ہے،
سا سے علی ثابت قدم ہے، جیم سے علی جامع القرآن ہے، ہے سے علی حلال مشکلات ہے، خے سے علی خاور دو جہان ہے، دال سے علی دافع البلا ہے، زال سے علی ذاکر اکبر ہے، رے سے علی راسخون فی العلم ہے، زے سے علی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ہے، علی سین سے ساقی کوثر ہے، شین سے شیر خدا ہے، سواد سے صدیق اکبر ہے، زواد سے ضامن روز جدا ہے، توئی سے علی طاہر عطر ہے، زوئی سے علی ظاہر عذر ہے، عین سے علی علی قدر ہے، غین سے علی غزل فر ہے، کاف سے علی قاری قرآن ہے، کیاف سے علی کلیمت دنیا والآخرہ ہے، لام سے علی لائق ممبر ہے، میم سے علی مظہر العجائب ہے، نون سے علی ناطق قرآن ہے، واو سے علی والی نجف ہے سے علی ہادی قدیر ہے، یہ سے علی ید اللہ ہے۔ بعد بلند تر سلوات ایسے حق نہیں بنتا تھا جیسے آپ نے نعرہ لگوایا ہے۔ محمد والے محمد بلند تر سلوات چلو آخری لمحات میں گفتگو ہے اور دیکھتے ہیں کہ اتنا بیدار بیٹھے ہیں۔ حیدر کی محبت کا تم انکار کرو پر، حیدر کی محبت کا تم انکار کرو پر، کعبہ میں سجی بزم طرب یاد رہے گی، ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے گی۔ نعرہ حیدری! چلو آپ نے توجہ کی تو ایک اور چند اشعار پڑھ دیتے ہیں۔ 13 رجب ہے، آج کیا ہے؟ 13 رجب ہے، فکر میں جشن سعید ہے۔ 13 رجب ہے، فکر میں جشن سعید ہے، بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے۔ توجہ توجہ، 13 رجب ہے، فکر میں جشن سعید ہے، بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے، آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے، کیا جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔